السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگوں کی جماعت ہے جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس انتخاب کے بارے میں فرماتے ہیں: ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فابتعثہ اللہ لرسالته، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم اللہ وزراء نبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ٹٹولا، جانچا، تو سب سے بہترین جو دل نکلا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی تمام جو انسان تھے ان کے دلوں کو ایک بار پھر دیکھا، تو سب سے بہترین جو دل تھے، قلوب تھے، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشیر اور وزیر کے طور پر ان کا انتخاب فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت اور ان کے دفاع کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات کرتے ہیں تو دور نبوت کے جو اہل بیت ہیں، آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے جو آپ کی زندگی میں تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے الگ لوگ نہیں ہیں، بلکہ عمومی فضائل جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہیں وہ فضائل اہل بیت کے بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل البیت ہیں آپ علیہ السلام کے دور کے، ہماری نظر میں اہل السنہ والجماعہ کے ان کا دوہرا مقام اور شرف اور فضیلت ان کو حاصل ہے۔ ایک بحیثیت صحابہ اور دوسرا جو شرف ہے وہ بحیثیت اہل البیت میں سے ہونے کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے دین کے گواہ ہیں، ہمارے دین کے رجال السند ہیں، اور حق کو پہچاننے کا پیمانہ اور میزان اور ترازو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ تمہارے ایمان جیسا یہ بھی ایمان لے آئیں تو یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ بن جائیں۔ تو اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ایمان ہے اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دیا کہ باقی لوگوں کا ایمان اس حالت میں اس وقت معتبر ہیں جب ان کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان جیسا ہو۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مخالفت کو شقاق قرار دیا۔
اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کی مخالفت کرے حق کے آ جانے کے بعد، حق کے واضح ہونے کے بعد، اور جو مسلمانوں کا راستہ ہے، مومنین کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اختیار کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں اس طرف اسے جانے دیں گے، اور بالآخر جو جہنم ہوگی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اس میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، مومنین کے سبیل کو چھوڑ کر کوئی اور سبیل اور راستہ اختیار کرے گا، تو نزول قرآن کے وقت، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت جو مسلمان تھے، قرآن کے مخاطب جو لوگ تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے۔ تو اس آیت کی روح سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو اتباع ہے اور ان جیسا ایمان اور حق بات کو جس طرح انہوں نے قبول کیا اس طرح قبول کرنا لازمی ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کو اختلاف کے وقت ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو معیار قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق امتی على 73 فرقہ كلهم في النار الا ملة واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے اور عیسائیوں کے 72 فرقے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، وہ جو انعام یافتہ یا نجات یافتہ، جن کو نجات ہوگی، جو جہنم میں نہیں جائے گا، وہ گروہ اور جماعت کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس منہج پر، جس طریقے پر آج میں اور میرے جو صحابہ ہیں، جس شخص کا منہج، جس شخص کا طریقہ میرے صحابہ والا طریقہ ہوگا، منہج ہوگا، اس پر چلنے والا، اسے نجات ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت اعظام ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے دین کے گواہ ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم ان سے محبت اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے دین ہم تک پہنچانے میں ہر قسم کی قربانی دی، جانی قربانی دی، مالی قربانی دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جب تک محبت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے حقیقی معنوں میں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔